یہ دیکھیے جی بہت پرجوش تقریریں ہوئی ہیں اور بائی دا آنریبل ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی. تو مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس چیز پہ تقریریں ہوئی ہیں. ایک ڈیسیجن ہو چکا ہے, وہ شریعہ کورٹ کا ڈیسیجن ہے, اس کا ایک امپلیمنٹیشن ٹائم فریم آ چکا ہے. اور اگر یہ آنریبل ممبرز مجھے یہ بتا دیں کہ بینکنگ انڈسٹری از اٹ موونگ ان دیٹ ڈائریکشن اور ناٹ. اور یہ مجھے خود پتہ ہے کہ پچھلے سال کتنی برانچز جو ہیں وہ کنونشنل برانچز سے اسلامک برانچز میں کنورٹ ہو چکی ہیں. تو دیر از اے سرٹن ٹائم فریم جس کے مطابق ہم یہ چیزیں لے کر جا رہے ہیں. اس میں لیجسلیشن بھی ہے, اس میں اور بھی ساری چیزیں ہیں. اینڈ دس از اباؤٹ دا ڈومیسٹک اکانومی. اور ڈومیسٹک اکانومی کے علاوہ وی آر کنیکٹڈ ود دا گلوبل اکانومی. تو اس وقت جو ڈومیسٹک اکانومی ہے, جو ایک کورٹ کا ڈیسیجن ہے, اس کا امپلیمنٹیشن ٹائم فریم از 5 years. اور اس کے مطابق جو ہے انڈر دا اسٹیٹ بینک آسپیسز اینڈ دا منسٹری آف فائنانس آسپیسز وی آر موونگ ان دیٹ ڈائریکشن. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کتنی جو پرجوش تقریریں ہوئی ہیں وہ تو واٹ اینڈ وائی پہ ہوتی ہیں نا. تو واٹ اینڈ وائی والا تو وقت گزر چکا ہے. اب تو ڈسکشن ہے آن دا ہاؤ پارٹ آف اٹ, اینڈ دیٹ از واٹ از بینگ امپلیمنٹڈ ایز وی اسپیک. تو میں نے تو یہ آیا تھا کہ جی دس ہاؤس میں ڈسکس دا اکنامک سچویشن ان دا کنٹری. تو یہ تو ایک ڈیسیجن ہے وچ از انڈر امپلیمنٹیشن. اس پہ ہم نے 10, 15, 20 منٹ لگا دیے ہیں اینڈ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی. تو میں اب اسپیکر صاحب آپ کی اجازت سے اب میں تھوڑی سی اکانومی پہ بات کرنا چاہتا ہوں جی, کیونکہ یہ آپ کا آرڈر تھا اور اس ہاؤس کا آرڈر تھا. تو دیکھیے یہ سال ہم جہاں شروع ہوئے ہیں اس ان اے مچ بیٹر پوزیشن دین وے وی ور لاسٹ ایئر. جو فسکل پوزیشن ہے اللہ کا شکر ہے اس میں ہمارے سرپلسز ہیں, اور اس میں جو کرنٹ اکاؤنٹ کا نمبر ہے ڈیفیسٹ جو ہے وہ سرپلس میں کنورٹ ہو چکا ہے. مارچ کے نمبر کل اسٹیٹ بینک نے وہ ایشو کی ہیں. جو ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ $3.4 بلین پہ جا چکے تھے, وچ از ایکویولنٹ ٹو 15 days آف امپورٹ کور. وہ الحمدللہ اس وقت $8 بلین پہ ہیں, اور وہ بھی ہم نے جو یورو بانڈ کی پیمنٹ کی ہے جو پچھلے ہفتے کی ہے, اینڈ آئی ایم سوری وہ ابھی بھی انٹرسٹ پہ ہی اس کا دار و مدار ہے کہ بیکاز وی آر کنیکٹڈ ود دا گلوبل اکانومی. اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے, جو مرضی ہم کر لیں. تو ابھی تک تو وہ سسٹم ہے ان ٹرمز آف دا گلوبل اکانومی. اور $8 بلین کا ریزرو ہے. اس ہفتے تک انشاءاللہ جو نیکسٹ ٹرانچ ہے $1.1 بلین کی وہ بھی آ جائے گی. تو یہ جون کا جو مہینہ ہے اس میں یہ فسکل ایئر ول ریپ اپ بٹوین 9 to 10 بلین which is equivalent to 2 months of import cover. اس کے علاوہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے اٹس اے ڈیٹا پوائنٹ, وہ ایٹ آل ٹائم ہائی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو سینٹیمنٹ ہے, سینٹیمنٹ آن دا کنٹری, میں ایڈمنسٹریشن کی بات نہیں کر رہا, جو سینٹیمنٹ ہے آن دا کنٹری, جو پچھلے ہفتے میں ایک ہفتہ گزار کے آیا ہوں واشنگٹن ڈی سی میں, اس میں IMF کے ساتھ ڈسکشن ہوئی, ورلڈ بینک کے ساتھ ہوئی, ADB, AIB, IFC. اس کے علاوہ جو ہمارے میرے کاؤنٹر پارٹس تھے سعودی عربیہ, UAE, ترکیہ اور چائنا, یہ سب لوگ جو ہیں دے وانٹ اکنامک سکسیس آف پاکستان, اکنامک سکسیس آف پاکستان. تو میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی سپورٹ ہے ہمارے لیے, ملک سے باہر بھی اور یہاں بھی جو لوگ ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس مشکل سے ہم آگے نکلیں. تو دیکھیں یہ جو, اور ابھی آپ دیکھیں کہ ہماری ایگریکلچر GDP 5% سے گرو کر رہی ہے, 5%. وی ہیو بمپر کراپس الحمدللہ. اسی طرح جو ہمارا ڈیری اینڈ لائف سٹاک ہے, دیکھیں یہ بات ہوتی ہے IMF کی کہ جی IMF آئے گا, تو IMF کا جب پروگرام آتا ہے تو وہ صرف اس سے اسٹیبلائزیشن آتی ہے, گروتھ نہیں آ سکتی. میری درخواست یہ ہوگی اس ایوان سے کہ آپ ذرا یہ سوچئے کہ دیر آر 2 sectors, ایگریکلچر اینڈ IT. یہ وہ سیکٹرز ہیں جن کا IMF ایکسٹرنل بورنگ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب ہمارے پہ دار و مدار ہے کہ ہم ان 2 سیکٹرز کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, کسانوں کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, چھوٹے کسانوں کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. جو ڈیری اینڈ لائف سٹاک کی جو ییلڈ ہے وہ ہم نہ بھی ہالینڈ کی طرف لے کے جائیں, لیکن اگر ہم بتدریج بڑھنا شروع کر دیں تو دیکھیں آج رائس کراپ ہوئی, آپ کے رائس کراپ سے جو بمپر کراپ ہوئی آپ نے ایکسپورٹ کیا, اس سے زر مبادلہ بھی آیا اور آپ کو امپورٹ بھی نہیں کرنی پڑی. تو ایگریکلچر اینڈ دین IT از اگین ون سیکٹر جس میں ہمیں کوئی باہر کوئی بیرونی مدد کے لیے ضرورت نہیں ہے. اور اس سال $3.3 بلین کی سافٹ ویئر ایکسپورٹ ہوگی ان دا IT سیکٹر. یہی جو ایکسپورٹ تھی پچھلے سال $2 بلین تھی. اور اس میں دیکھیں ہر ایڈمنسٹریشن نے کام کیا ہے.
میں ہر ایک کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دو سیکٹر جو ہیں اس میں یہ ایوان جو ہے ہمارے ساتھ مل کر چلے, کیونکہ اس میں ہمیں بہت ضرورت ہوگی. دیز آر گوئنگ ٹو بی ریئل لیورز آف گروتھ ایز وی انشاءاللہ گو فارورڈ. باقی دیکھیں میں 2-3 چیزیں کہوں گا کہ یہ جو ہم آگے پروگرام کرنے جا رہے ہیں, جو ہمیں ضرورت ہے اس وقت, اس پروگرام سے ہم نے باہر نکلنا ہے انشاءاللہ, اور اس کے 2 طریقے ہوں گے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نے اسٹرکچرل ریفارم کرنی ہے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی 9% پہ ہم نہیں چل سکتے. کوئی بھی آپ ڈاک کے دیکھ لیں, چیٹ جی پی ٹی پہ دیکھ لیں, جو ہمارے ارد گرد ملک ہیں, کوئی 13% ہے, کوئی 14% ہے, کوئی 18% ہے. ہمارا نیبرلی کنٹری 18% ہے. تو وہی سیکٹرز کو بار بار ٹیکس لگا کے, سپر ٹیکسز, ونڈ فال ٹیکسز, یہ بات اب ختم ہو چکی ہے. اسی طرح جو ہمارے باہر کے دوست ممالک ہیں, they also want equity investments board seats, یہ آ کے ڈپازٹ مانگیں اور تو اس لیے اب ہمارا our hand has been forced as a country. ہمارے پاس اب وہ نہیں ہے کہ کنٹینیو ٹو کک کین ڈاؤن دا روڈ تاکہ ہم ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز نہ کریں. تو میری اس ایوان سے درخواست ہوگی کہ یہ ہمیں یہ جو ٹیکسز والا کام ہے یہ ہمیں کرنا پڑے گا. یہ ٹیکسز لوگوں کو دینے پڑیں گے, بیکاز اس کے بغیر چارہ نہیں ہے اس وقت. اور اسی طرح جو ہماری انرجی ایکویژن ہے, عمر ایوب صاحب ادھر بیٹھے ہیں, بڑے محترم ہیں, ان کے ساتھ میں فرام اے پرائیویٹ سیکٹر پرسپیکٹو جب یہ پاور کے منسٹر تھے, سو یہ بہت بہترین طریقے سے جانتے ہیں کہ وہاں کیا کیا مسائل ہیں, لیکیجز کیا ہیں, اور اس کو ہم نے گوئنگ فارورڈ کیسے لے کے جانا ہے ان ٹرمز آف پریویٹائزیشن اور کنسیشنز ان ٹرمز آف ڈسٹریبیوشن کمپنیز. تو آئی ووڈ ایکسپیکٹ کہ یہ ہمیں اس میں گائیڈنس بھی دیں گے, ہماری اس میں رہنمائی بھی فرمائیں گے, بیکاز دیکھیں یہ ملک کا سلسلہ ہے کہ یہ ٹیکس کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے, ہم نے انرجی ایکویشن کیسے ٹھیک کرنی ہے. اگر انرجی ایکویشن ٹھیک نہیں ہوئی تو آپ جو مرضی انڈسٹریل پالیسی بنا دیں, ایکسپورٹس کو جو جیسے مرضی آگے لے جائیں وہ ہم نہیں لے جا سکیں گے. اینڈ دا تھرڈ تھنگ سر, ود یور پرمیشن, is how we deal with the SOE reforms. جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں وہ اب خسارے ہم ملک برداشت نہیں کر سکتا. 70 سے 80 ادارے ہیں which contribute to roughly 90% of the SOE losses, which are a huge issue of in terms of the drag on the exchequer. یہاں شازیہ مری صاحبہ بیٹھی ہیں, میں ان کے ساتھ ڈیل کرتا رہا ہوں جب یہ پاورٹی ایویلیشن کے منسٹر تھیں. یہ جتنے ہم لیکیجز بند کریں گے تو جو ہم سورسز ہیں ہم ڈائیورٹ کر سکیں ٹو دا سوشل سیکٹرز. ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, ہم ولنریبل سیگمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ BISP کا جو پروگرام ہے وہ ابھی اس وقت 470 بلین اس کی ایلوکیشن ہے. دا موسٹ ولنریبل سیگمنٹ, ہمیں وہاں ایلوکیشن بڑھانی ہے, لیکن وہ نہیں بڑھا سکتے جب تک فسکل سپیس ہمارے پاس نہیں ہوگی. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از کہ یہ جو اگلا پروگرام ہے اس کے بعد اگلا پروگرام کیوں نہیں آئے گا, دا روڈ بیک ٹو دا مارکیٹس. تو وہ اس کا ایک پورا پلان ہے کہ ہم نے اس کو اس کو آگے ہم نے کیسے لے کر جانا ہے, کہ ایکسپورٹس ہم نے اپنی بڑھانی ہے, جو کمرشل ایکسٹرنل بورونگ ہے اس کو ہم نے لے کے جانا ہے. جو ہماری ریٹنگ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ میری S&P, موڈیز, فچ کے ساتھ بات ہوئی. اس وقت وی آر ڈیپ جنک, یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے لیکن ہم CCC پہ ہے. ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم وی ہیو ٹو گو انٹو انویسٹمنٹ گریڈ تاکہ ہم جا کے دوبارہ انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس ایکسیس کریں, کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ایکسٹرنل فرنٹ کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو یہ ایک پورا پلان ہے سر, جیسے ہم اس کو آگے لے کر جائیں گے. لیکن آل آئی وانٹ ٹو اشور دا ایوان. اور لاسٹ چیز جو ہے, کیونکہ وہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, کہ انفلیشن. یہ سر انفلیشن جو ہے یہ 38% ہٹ کی تھی ٹورڈز لاسٹ ایئر, یہ جون جولائی کی بات ہے. دا لیٹسٹ فگر فرام دا اسٹیٹ بینک, کیونکہ یہ ان کے پرویو میں آتا ہے, از 20.7%. انہی کا کہنا ہے کہ بائی سپٹمبر 25 دا انفلیشن ریٹ انشاءاللہ از گوئنگ ٹو بی 5 to 7%. تو اسی سے پالیسی ریٹ بھی نیچے آئے گا, اور جو ایک موقع ملے گا فار دا انڈسٹری اینڈ دا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ٹو آلسو گرو ان دس کنٹری, انشاءاللہ وہ بھی موقع ملے گا. بہت شکریہ جی آپ کا.